یہ دوسرا حکم رعیت ہے اور آیت نمبر 3 ہے۔ دوسرا حکم رعیت یہ ہے کہ اگر آپ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیں تو ان کا مہر اور ان کے دوسرے حقوق ادا کریں۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کسی قریبی رشتہ دار کی زیر کفالت یتیم بچی آ جاتی تو جب وہ جوان ہوتی تو وہ جو رشتہ دار ہوتا، مثلاً چچا زاد بھائی ہے، وہ چچا زاد بھائی اس یتیم لڑکی کا مال کھانے کے لیے اس کا نکاح دوسری جگہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی جائیداد کو اپنے ماتحت اور کنٹرول میں رکھنے کے لیے اور اس کے مال کا مالک بننے کے لیے کہ یہ جائیداد میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس یتیم لڑکی کا اپنے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ اور اس کے بعد چونکہ مقصد تو جائیداد ہتھیانا ہوتا تھا، جائیداد کو قبضہ کرنا ہوتا تھا، تو شادی کے بعد اس یتیم لڑکی کا پھر وہ کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، اس کے حقوق نہیں ادا کرتا تھا۔ تو یہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ ظلم تھا، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں ممانعت فرمائی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یتیم لڑکیوں کے حقوق نہیں ادا کرنے تو پھر ان کے ساتھ شادی بھی نہ کرو، بلکہ ان کے علاوہ ان عورتوں سے آپ شادی کر لو کہ جو تمہارے لیے حلال ہیں، 1 سے کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، 4 تک کے لیے اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ شرط بھی اللہ جل جلالہ نے بیان فرما دی ہے کہ آپ کو 1 سے زائد نکاح اور شادیاں کرنے کی تب اجازت ہے کہ جب آپ ان سب کے درمیان 2 بیویاں ہیں تو 2 کے درمیان، 3 ہیں تو 3 کے درمیان، 4 ہیں تو 4 کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکو۔ لیکن اگر عدل و انصاف نہیں قائم کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، 1 سے زائد شادیاں نہ کرو۔ اور اگر ایک بیوی کے ساتھ بھی آپ انصاف نہیں کر سکیں گے، اس کے حقوق بھی نہیں ادا کر سکیں گے، تو پھر فرمایا ما ملکت ایمانکم، پھر آزاد کسی ایک عورت کے ساتھ بھی آپ نکاح نہ کریں، بلکہ پھر اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، لونڈیاں ہوتی تھی، تو پھر اپنی لونڈیوں کے اوپر گزارا کریں۔ تو جو آدمی انصاف قائم نہیں کر سکتا تو 4 بیویاں تو دور کی بات ہے، اس کو تو ایک عورت کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو اس بات سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں، تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جائیداد کی خاطر، ان کا مال قبضہ کرنے کی خاطر، بلکہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کر لو جو عورتیں تم کو خوش آئیں۔ ما طاب کا مفسرین نے معنی کیا ہے ما حل، کہ جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہوں یتیم عورتوں کے علاوہ، مثنی و ثلاث و رباع، 2 2، 3 3 اور 4 4، 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ لیکن 4 شادیوں کی اجازت دینے کے بعد اللہ نے شرط لگائی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ پس اگر تم ڈرو اس بات سے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک ہی نکاح کرو۔ اور اگر ایک بیوی کے درمیان بھی تم انصاف نہیں کر سکو گے، اس کے حقوق نہیں ادا کر سکو گے، تو فرمایا او ما ملکت ایمانکم، پھر ایک آزاد عورت کے ساتھ بھی تم نکاح نہ کرو، بلکہ
تم لونڈیوں پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈی جو اپنا مال ہے، ذالک ادنا اللہ تعولو، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے، یعنی اس میں اس بات کی امید ہے کہ تم بیویوں پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ گے، جبکہ یا تو آپ کی ایک بیوی ہے یا آپ کی لونڈیاں ہیں، ایک سے زائد بیویاں نہیں ہیں، تو یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ آپ ظلم سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔